نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا حضرت ہم کہاں تک کر لیا تھا؟ کچھ کون سی حد تک ہم کر چکے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ جی حضرت. یہ 11 تک کر لیا تھا. اچھا جی، ایک منٹ دیجیے گا. لا یلتکم من اعمالکم ان اللہ غفور. نہیں، یہ بھی کر لی حضرت، آیت نمبر 14 بھی کر لی تھی ہم نے. آیت نمبر 14 بھی ہم نے کر لی تھی، جو پیچھے میں نے دیکھ لو نا وہ اسکرین شاٹس میں، اس میں آیت نمبر 14 بھی آ رہی ہے. آیت نمبر 14 تک ہم کر چکے تھے. اس سے جی آگے جی جی. ہم لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، سبق لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اچھا حضرت، اس آیت نمبر 15 کا ایک دفعہ تھوڑا سا ترجمہ کر لیں. پہلے کیا تھا آپ لوگوں نے، دوبارہ سے کر لیں. اسی سے ہمیں بہت سی چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جی حضرت، کون کرے گا؟ جی، کیا نام ہے ہمارے قاسم فاروقی بھائی؟ آپ کو جی خدمت کریں. میں کرتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین انما ہوگا بے شک، المؤمنون الذین المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، باللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم لم یرتابو بے شک لم نہیں، یرتابو کا کیا مطلب نہیں ہوگا؟ نہیں، بے شک اس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ نہیں، یہ ثم سننا پھر کا پھر ہاں پھر پھر یرتاب. یرتابو جو ہے وہ شک سے ہے. ثم لم یرتابو کا مطلب کیا بنے گا؟ نہیں. لم لم داخل ہو گیا نا. اب لم کیا کرے گا اس کو منفی کے معنی میں لے ہرگز کے شک جائے گا ماضی میں. جی ہرگز شک میں نہیں پڑے. ہاں، پھر شک میں نہ پڑے. لم اچھا، یرتابو. وجاہدو اور جہاد کریں، اور وہ لوگ جہاد کریں بھی اموالہم اپنے مال سے، و انفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون یہی وہ لوگ ہیں، هم الصادقون جو سچے ہیں. جی، اب اس میں جاہدو کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اور وہ جہاد کریں کرتے ہیں. دیکھو ماضی ہے نا، تو ماضی کا ہم کیا کریں گے؟ جنہوں نے جہاد، انہوں نے جنہوں نے جہاد کی. ان لوگوں نے جنہوں نے جہاد کیا. ہم، ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ ہم ماضی کے ساتھ کریں گے. ان لوگوں نے جہاد کیا. کس چیز کے ساتھ جہاد کیا؟ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی ہاں، راہ فی میں. سبیل. ہوں، اللہ کی راہ میں. اچھا، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ کیا ہیں؟ وہی لوگ صادق، صادق ہیں، سچے ہیں. سچے، ہاں سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ یعنی صادقون فی دعوی ایمانہم. ابھی کیا بن جائے گا؟ یعنی وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. تو کیا ہے؟ اپنے دعوی میں. دعوی ایمان میں. اچھا، یہ آسان. اب میرے سوالات کے جواب دیتے چلے جائیے گا. اچھا، انا جب آتا ہے تو وہاں پہ دو چیز ہوتی ہے. کون سی دو چیز ہوتی ہے؟ جی حضرت بتاتے چلے جائیں. جہاں انا آئے گا تو ایک انا کی اسم ہوگا اور ایک انا کا
فعل ہوگا جی خبر، ایک انا کی خبر اسم اور ایک انا کا خبر ہوگا، ٹھیک ہے. خبر انا کا اسم کیا ہوگا؟ جی حضرت، انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ المؤمنون مرفوع وہ منصوب ہوتا ہے. انا منصوب کا اسم منصوب ہوگا، کانا کا اسم مرفوع ہوگا. انا کا اسم منصوب ہوگا، کانا کا اسم منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اور خبر اس کی مرفوع. لیکن جب انا کے بعد ما آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ جس کے بارے میں بتایا تھا، اس کو یاد رکھیے گا. اس کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ انا کے عمل کو روک دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ انا کے عمل کو روک دیتا ہے. جو بات سمجھ میں آ گئی نا، کیا کر رہا ہے؟ انا کے عمل کو روک دیا. اچھا، جب انا کے عمل کو روک دیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ما کافہ کہتے ہیں. کافہ کا مطلب ہوتا ہے کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں روکنے کا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب ہوتا ہے روکنے کا. تو اب دیکھیے المؤمنون، اب اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر انا کا اسم قرار نہیں پائے گا. جیسے اگر انا آتا اور ما نہ آتا تو المؤمنون کی جگہ پہ کیا آتا؟ جیسے سورہ احزاب میں بھی آ رہا ہے نا، انا کے بعد اگر آتا ما نہ ہوتا تو المؤمنون کیا بن جاتا؟ پھر انا اگر داخل ہوتا المؤمنون پر تو کیا بنتا؟ پھر ان مومنین المؤمنین بنتا، پھر منصوب ہو جاتا. ٹھیک ہے، ما نے آ کے اس کو روک دیا تو اب المؤمنون کیا ہے؟ یعنی جب ہم اس کا گرامر کے منصوب نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھیں گے تو اس کو ہم دیکھیں مرفوع ہے، اور اس کو مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ نہ کا اسم تو نہیں رہا، تو اس کو کہتے ہیں مبتدا. اب یہ ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں، یہ مبتدا ہے المؤمنون. اب آگے چلیے گا الذین، اس کو کیا بنائیں گے؟ جی حضرت اس میں بتا دیجیے. موصول اس میں موصول، جزاکم اللہ خیر. جہاں اس میں موصول ہوگا تو گویا کہ اس میں موصول کی تعریف ہی کیا تھی؟ جو کسی چیز کو ایک پورے جملے میں ڈسکرائب کرے، ایک پورے جملے کے اندر بیان کرے. اس میں موصول کون سا ہے؟ جو اس کو پورے جملے کے اندر بیان کرے. تو آمنو باللہ و رسولہ، اب یہ پورا جملہ ہے. آمنو کون سا فعل ہے؟ یہ بتاتے چلے گئے ساتھ ساتھ میں نا، تاکہ فعل جہاں ماضی فعل ماضی ہے جمع اور مذکر غائب. جمع مذکر غائب، وہ ایمان لائے. باللہ و رسولہ، اب یہ معطوف علیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، با جارہ ہے. با کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ باللہ، لفظ اللہ پر کسرہ اور زیر آ گئی با کی وجہ سے. باللہ یہ جار مجرور ہو گیا. واو اب کیا کر رہا ہے؟ لفظ رسول کو لفظ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو کنیکٹ کرنے والا کام ہوتا ہے اس کو ہم حروف عاطفہ کہتے ہیں. جو لفظ عطف ہے اس کا مطلب ہی ملانے کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملانے کا ہے، عطف ہے. اس کو آگے چلیے. اچھا، وہ رسول ہی، رسول کو اسی چونکہ کنیکٹ کر رہا ہے تو لفظ اللہ پہ کسرہ ہے تو رسول پہ بھی کسرہ ہو جائے گا. یعنی ایمان لائے اللہ پر و رسول ہی، اور اس کے رسول پر. اور اس کے رسول سے کیا مراد ہے؟ جو رسول ہی کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے حضرت؟ اللہ 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 کی طرف. اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایمان لائے اللہ کے رسول پر. کوئی اگر سوال کر لے کہ یہ اللہ کا رسول، لفظ رسول ہی آ رہا ہے تو اللہ کس کا ترجمہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ جو لفظ جو ضمیر ہے لفظ رسول کے ساتھ رسول ہی، وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اچھا، آگے چلنے سے پہلے اب جو بات کہنے لگا اس کا تعلق گرامر کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے. اس لیے اب آپ نے اس کو گرامر کی نقطہ نگاہ سے نہیں بلکہ تفسیر اور معنی کی نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہے.
اچھا یہاں پہ ایک مشہور اشکال یہ آتا ہے کہ کہا جا رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے. اس کو ہم کہتے ہیں تعریف الشیء بنفسہ ہی. تعریف الشیء بنفسہ ہی سے تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں احسن صاحب کون ہے؟ احسن صاحب تو احسن ہے، ٹھیک ہے. اب احسن صاحب احسن ہے، اس سے احسن صاحب کا تعارف حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں حاصل ہوگا نا. جی کیونکہ اب یہ ویسے ویسے تو خیر ہم کہتے ہیں لاہور لاہور ہے. تو اب یہ لاہور لاہور ایسے ایک درجے میں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ لاہور لاہور کیسے ہے، ٹھیک ہے نا. تو لاہور لاہور ہے. حسن بھائی کو دیار غیر میں یہ جملہ خوب یاد آ رہا ہوگا، ہاں لاہور جی لاہور ہے ایسے جی کہنا. جی جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو کہتے ہیں انسان کیا انسان انسان ہے، اب اس سے آپ کو کسی چیز کی تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کے انسان کیا انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں بولنے کی صلاحیت ہے. اب آپ کو انسان کی تعریف حاصل ہوئی نا کہ ہاں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جس کے اندر زندگی ہے، جس میں نطق ہے، قوت گویائی ہے، جس میں عقل ہے. اب یہ آپ نے جب صفات کو بیان کیا تو جا کے آپ کو انسان کا تعارف حاصل ہوا. اب یہاں پہ کہا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے. ایمان والے ایمان لائے، ظاہر بات ہے ایمان والا جب کہا تو ایمان لائے تو ایمان والا کہا. تو اب انما المؤمنون ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے، اس پر پھر یہ مشکور اشکال لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا تعلق جیسے میں نے کہا کہ تعلق اس کا گرامر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مؤمنون سے مراد اصطلاحی ایمان ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں. اور جب کہا کہ الذین آمنو، یہاں پہ یقین مراد ہے کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں پھر اس پر ان کو یقین بھی حاصل ہو گیا. تو گویا کہ مؤمنون کے اندر جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ایمان اصطلاحی مراد ہے کہ جو اقرار کرتے ہیں، اقرار کرنے کے بعد اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. اور آمنو باللہ، اور اس کی جو وجہ ہے کہ یہاں پہ یقین مراد ہے، خود آگے چل کر آگے ثم لم یرتابو، پھر وہ شک میں نہیں پڑے. ثم لم یرتابو، پھر وہ شک میں. یہاں پہ ایمان سے مراد یقین ہے کہ گویا کہ جب ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تو جس چیز کا دعویٰ کیا اس چیز کا یقین بھی ان کو حاصل تھا. اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا بدو لوگ وہ تھے جن کو کہا کہ تم ایمان کا دعویٰ نہیں کرو، ابھی تم اسلام کی بات کرو کہ ہم تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. تو یقین کی بات ہو رہی تھی نا. تو اس وجہ سے پھر جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ جو اشکال آ رہا تھا وہ دور ہو جائے گا. وہ ایک آگے جگہ چلتے پر وہ یا ایھا الذین آمنو آمینو، یہ بھی تو ہے کہ بالکل. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کی یعنی بھی اب وہاں پر ایمان بھی میں یہی. بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے. بالکل وہاں پر بھی یہی توجہ ہوگی کہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کر چکے ہو، اب ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو. یہی مطلب ہے، یا صحیح. جس چیز پہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اس کے اوپر یقین بھی رکھو. بالکل یہ مراد ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. آگے جی جی چلیے گا. جزاک اللہ. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے. پھر وہ شک میں لم یرتابوا. اب یہ اس کو اگر ہم تلاش کریں گے، اس کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، شاید پہلے بھی کیا تھا لیکن ایک دفعہ دوبارہ سے اب اس کو وائٹ بورڈ پہ لانا پڑے گا. دیکھا ذرا. اچھا اس کو دیکھیے گا حضرت. اچھا یہاں پہ اصل میں کیا تھا، یہ ایئر، اس کو بلیک میں کرتے ہیں.
ارتیابا تھا، ارتیابا. تو اگر اصل اس کا روٹ الفابیٹ کیا ہے؟ را یا با. ڈکشنری میں آپ کہاں تلاش کریں گے اس کو؟ را یا با میں تلاش کریں گے. اور یر تایبو، ٹھیک ہے. ارتیابا یر تایبو، افتعل یفتعل، تو کون سا باب بن جائے گا؟ اس کا مصدر بنے گا ارتیابن، ارتیابن. تو کون سا باب ہے حضرت؟ بتاتے جائیں. باب افتعال. جی باب افتعال، ٹھیک ہے نا. اب یہ باب افتعال، اب اس کی اگر ہم چلانا چاہیں گردان، تو اب یہ یہاں پر چونکہ یا سے پہلے فتحہ ہے نا، تو اب یہ الف سے تبدیل ہو جائے گا. اور یہاں پہ بھی یا سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ ہے، یہ بھی الف. تو اب یہ اس کی بننے کی شکل کیا بنے گی پھر؟ اب یہ ماضی میں بن جائے گا تابا، اور یہاں سے اس کی مضارع کی شکل بنے گی یر تابو. اچھا اب آپ اس کی گردان چلائیں. کون چلائے گا گردان؟ ماضی کی گردان کون چلائے گا؟ کون تیار ہے؟ ذرا جلدی ہو جائیں. میں چلا لیتا ہوں. چلیں. جی ارتابا، ارتابا، ارتابو، ارتابت، ارتابتا، ارتبنا، ارتبتا، ارتبتما، ارتبتم، ارتبتوی، ارتبتما، ارتبتنا، ارتبنا، ارتبنا، یہاں سے ارتبتم، ارتبتنا، یہاں ارتبتنا، ارتبتنا، اور ارتبتو، 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 ارتبنا، ارتبنا. ارتبتو، ارتبنا، ٹھیک ہے نا. یہ ہوگی ماضی کی. یرتابو سے اب مضارع کی گردان کون چلائے گا حضرت؟ بتا چلائیں. جلدی ہو یرتابو، جائیں. یرتابون، یرتابانی، یرتابو، یرتبانی، یرتبون، ہم، ترتابو، ترتبانی، یرتبنا، بالکل ٹھیک. آگے چلیں. ترتبانی، ترتابو، ترتبانی، ترتبون، جی ٹھیک ہے. ترتبنا، نہیں ترتبینا، نہیں، ترتابینا، ترتابینا. ترتابینا، ترتابینا، ترتبانی، اور ہاں، اب یہاں پہ ترتبنا. ترتبنا، ترتبنا، اب یہ ترتبنا، پھر ارتابو، ارتابو، نرتبو، نرتاب، نرتبو. ارتابو نرتابو. اس کو لکھ لیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، تو اس کو لکھ لیتے ہیں. یرتابو سے شروع کیا نا ہم نے. یرتابو، یرتابانی، ٹھیک ہے نا. وہ دو شک کرتے ہیں. یرتابونا، ترتابو، ترتابانی، یرتبنا. یرتبنا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یر تبنا آ جائے گا. پھر ترتابو، پھر ترتابانی، پھر ترتابونا، ٹھیک ہے نا. پھر ترتابینا، ترتابینا، پھر ترتابانی. پھر اب یہاں پہ آ کر وہ گرے گا، حرف علت گر جائے گا. ترتبنا. یہ جمع کے اندر چاہے مؤنث ہو یا حاضر ہو، اگر اجوف ہے، اجوف کا مطلب جب حرف علت عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے تو پھر وہ گرے گا. ارتابو، میں شک کرتا ہوں. نرتابو، ہم شک کرتے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے جب ہم امر بنائیں گے تو وہ دیکھیں یہاں سے بنے گا نا، حاضر کی صیغوں سے امر بنے گا، وہ بھی بنا لیں. اب یہ ترتابو سے کیا بنے گا حضرت؟ تم شک ترتابو، کرو. ارتبو، اب ارتابو، یہ ترتابو تھا نا، تو یہ کیا بنے گا؟ تب بن ارتاب، جائے گا نا.
کیونکہ اگر تا ہٹایا آخر میں اس کو آپ نے جزم دیا تو کیا بنے گا؟ ارتب ارتاب. ارتاب سے پھر الف کو گرائیں گے تو کیا بنے گا؟ تب بن جائے گا. تب یہاں سے آپ نے تا ہٹایا اور نون ہٹایا تو کیا بن جائے گا؟ تابا بابا. یہ تا ہٹایا اور نون ہٹایا تو کیا بن جائے گا؟ تا بو. تم لوگ شک کرو. یہ ہٹائیں گے تا اور نون ہٹائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ارتبی تا بی. اچھا یہ ہٹائیں گے نون نہیں ہٹے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ ارتبینا ارتبنا ارتبنا. ارتبنا بن جائے گا. ہو گیا نا؟ اچھا جب ہم نے اس پر لم داخل کیا تو یہاں پہ لم داخل ہوگا تو کیا بنے گا؟ لم یرتابو سے کیا بنے گا؟ یرتب بن جائے گا. کیونکہ پھر جب ہم اس میں جزم دیں گے تو الف گلے گا تو لم یرتابو سے لم لم یر یرتب بن جائے. تو الف اس لم لیے یہاں گرے پہ گے دو، سو الف اس لیے گرے گا دو ساکن کٹھے آ گئے. جی بالکل اسی وجہ سے ٹھیک ہے. دو ساکن آگے نا، دو ساکن آگے تو اس کو الف گرا دے گا تو لم یرتابا. یہاں پہ اسی لیے لم یرتابو. اب یہ صیغہ آ رہا ہے اصل میں، یہ جو ہم ابھی ساری پریکٹس کر رہے تھے اس صیغے کو پہچاننے کے لیے یہ والا صیغہ آ رہا ہے. ثم لم یرتابو. اس کا مطلب کیا تھا؟ یرتابو وہ شک کرتا ہے، یرتابانی وہ دو شک کرتے ہیں، یرتابونا وہ لوگ شک کرتے ہیں، لم یرتابو ان لوگوں نے شک نہ کیا. اب یہ تو ماضی میں لے کر جائے گا، ماضی منفی کے معنی میں لے کر جائے گا. ثم لم یرتابو پھر ان لوگوں نے شک نہ کیا. یہ اسکرین شاٹ لے لیا میں دلنگ صاحب آپ نے؟ جی جی لے لیا. جی استاد سب لے لیا. میری آواز نہیں آ رہی. یہ آپ کی بات آ رہی ہے. آ رہی ہے، ٹھیک ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی جی ہے. اچھا وہ آپ نے لے لیا تھا اسکرین شاٹ؟ میں اسکرین جی شاٹ کی جی بات لے کر لیا. رہا تھا. جی جی اس لے عرصے لیا میں لے پھر لیا. سگنلز ڈاؤن ہوئے اور وہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. آگے چلتے ہیں. اچھا ثم لم یرتابو، اب یہ آسان تھا، اب یہ آسان ہو گیا، پھر وہ شک میں نہ پڑے. اچھا رت یہ تفسیر کے اعتبار سے بھی، اب یہ بات تفسیر کے اعتبار سے کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا، صفت کو بیان کر رہے ہیں نا، ایمان کی اس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں شک نہ ہو. اور پھر اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی وہ اس سے پناہ مانگی نا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق وسوء الاخلاق والنفاق. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں سے، ان صفات سے پناہ مانگی گئی. یا اللہ میں شک سے، شرک کرنے سے، بدبختی سے، نفاق سے، برے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک مطلوب ہے، مأمور ہے. یعنی شک کو دور کرنا مطلوب ہے. سوری شک نہیں بلکہ شک کو دور کرنا مطلوب ہے اور مأمور بھی ہی ہے. اس کا حکم بھی ہے کہ تم ایسا ایمان حاصل کرو جس سے شک دور ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شک کے زائل کرنے کے اسباب اختیاری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں قرار دیتا جو انسان کے بس میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں مکلف ٹھہراتے جو مگر اس کی طاقت کے بقدر. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بات ہے کہ بھی اس کو شک کو کیسے دور کیا جائے. شک طبیعت میں آ جاتا ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہوتا ہے، اس پر پکڑنی ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ وہ غیر اختیاری چیز ہے. لیکن وسوسہ آتے آتے پھر شک کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور شک
انسان کو تردد اور تذبذب کا شکار کرتا ہے. تردد اور تذبذب پھر سوال اور اشکال کا درجہ اختیار کرتے ہیں. سوال اور اشکال پھر اعتراض کا درجہ اختیار کرتے ہیں، اور اعتراض سے انسان کفر میں داخل ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا نا یہ شیطانی روڈ میپ ہے، ٹھیک ہے، سیٹنک روڈ میپ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک وشیس قسم کا ایک روڈ میپ ہے جس کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچتا ہے. تو اس آج کو کل دوبارہ جو ایکسپلین کیجیے گا، دوبارہ بیان کیجیے گا کہ شک یعنی کہ کسی مثال کے ساتھ کہ کس طرح چلتا ہے یہ کہ وسوسہ آیا، وسوسہ کس چیز کا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی مثال دیجیے اس گا. کو میں لکھ دوں میرے خیال سے. کبھی کبھار نا مجلس کی برکت سے بعض ایسی باتیں آتی ہیں جو کام کی بات ہوتی ہے. باتیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو لکھ لیا جائے تو ضبط ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میں نے کیا عرض کیا آپ سے، جو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ وسوسہ ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. وسوسہ یہ نتیجہ بنتا ہے تذبذب کا. یہ اب انسان جب ان چیزوں پہ سوچتا ہے تو یہ تذبذب کا اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. تذبذب اور اضطراب، پریشانی، جب ان چیزوں پہ انسان خود سے سوچنے لگتا ہے. تذبذب سے پھر احکام شریعت یا نبی کی دعوت پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سوالات بھی نفس و شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. جب انسان اس کے زائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو سوالات. اب یہ سوالات سے پھر آپ سمجھیے گا کہ یہ اس کا جو روڈ میپ بنے گا وہ اعتراضات ہیں. سوالات اعتراضات کی شکل اختیار کرتے ہیں. اعتراضات سے پھر گویا کہ شبہات، انسان کو جس چیز کا پہلے یقین تھا اب اس کے صحیح ہونے پہ شبہ رائے بنتی ہے کہ پتہ نہیں یہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے. شبہات وجود میں آتے ہیں، شکوک و شبہات وجود میں آتے ہیں. اس شبہات سے پھر بالآخر انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں مثال کے طور پہ وسوسہ اس میں ایک چیز پوچھنی یہ تھی آیا. یہ جی حضرت. میں کہتا کہ سوالات تک تو صحیح، یعنی کہ اگر ہے وسوسہ تذبذب اس طرح سوالات تک اگر ہم یعنی رک جائیں اور اگر بندہ اپنی اصلاح کے لیے سوالات تک، تو یعنی کہ یہ جو روڈ میپ میں آپ نے سوال تک بھی ڈال دیا، تو سوال کے بعد اعتراض کے بعد یعنی کہ جو روڈ میپ خراب ہو رہا ہے نا اصل میں سوال کی تک کی تو گنجائش ہوتی ہے نا. اصل میں سوال کی جو منشا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے سوال جی کے ایک منشا وہ تھا کہ صحابہ کرام نے سوالات کیے. جی جی یسألونک عن الیتامى، وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یسألونک جی عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں انر کہ وہ انر کہ روح کون سے بھی آتا ہے. امر روح ہے. اچھا، سوال کا ایک منشا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نہ جاننا. اس کی بنیاد وسوسہ نہیں ہے. اس سوال کی بنیاد عدم علم اور طلب علم ہے. طلب علم کی وجہ سے جو سوال کیا جائے گا وہ تشفی ہوگی. یہاں پہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ تذبذب ہے. جس کی صحیح بنیاد کیا ہے؟ شک اور وسوسہ ہے. اس کی بات ہو رہی ہے. آپ میری صحیح بات سمجھیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں تک بھی یہ جو چیز دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس سے پکڑ نہیں ہے. وسوسے پر، تذبذب پر، سوالات پر، تین چیزوں میں پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہو کہ اگر وسوسہ آیا، تذبذب آیا، اس نے بھی پوچھا یار مجھے تو ایسے سوالات آتے ہیں. بلکہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ واقعہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احاطہ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے چند دن اس میں اپنا خود واقعہ لکھا. دور حدیث کے لیے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا اور حدیث شریف کے سبق میں بیٹھتے. اب ایسے ایسے وسوسے آنا شروع ہوئے کہ خود پریشان ہو گئے. تو اپنے ساتھی سے کہا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں. بخاری شریف پڑھاتے تھے. حضرت کے پاس گئے تو حضرت سے کہا، تو حضرت نے کہا آپ تو سبق میں بھی بیٹھتے ہیں. کہا جی بیٹھتا ہوں لیکن کچھ سوالات ہیں.
علیحدگی میں بات کی تو علیحدگیوں نے کہا رکھا ہے سب بہت شدید قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. میں پریشان ہوں کہ میں تو حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا اور حدیث پڑھنے کے دوران یہ ہو رہا ہے. تو حضرت نے پھر پوچھا کہ بھئی کیا کچھ پڑھا, تو منطق فلسفہ بہت پڑھا ہوا تھا. تو حضرت نے کہا کہ بس مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو پڑھا ہوا ہے وہ اندر سے نکل رہا ہے ابھی. تو میں نے کہا حضرت میری تو حالت بری ہو گئی ہے, اتنے وسوسوں کا ہجوم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. میں نے کہا مولوی صاحب کہہ دیے نا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو پڑھا تھا وہ نکل رہا ہے اندر سے. کہتے ہیں بس اس دن کوئی حضرت کی ایسی کوئی روحانی وہ توجہ تھی, حضرت کی صحبت کی برکت تھی, بس وہ اس کے بعد سے دل صاف ہو گیا. تو سوالات میں یہاں تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. ہاں انسان اب اس کے اوپر جب اس سوال کو, جیسے یہاں پہ انہوں نے سوال کیا, شکوک اور شبہات کو اعتراض کا درجہ نہیں دیا, بلکہ ان سوالات کو اپنے عدم علم یا اپنے ناقص عقل پر محمول کیا کہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ میری عقل یا علم کم ہے. تو پھر یہ اعتراض کا درجہ اختیار نہیں کرتا, پھر انسان تشفی کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے جو سوالات ہیں چاہے تذبذب کی بنیاد پر ہوں, پھر یہ نفاق کو یا کفر کو پیدا نہیں کریں گے. ہاں جب یہ سوالات کی منشا, پوچھنے کی منشا یہ ہو کہ میرا علم صحیح ہے اور اگر مجھے سوال پیدا ہوئے ہیں تو یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہیں, اور دوسری چیز غلط ہوگی تبھی مجھے سوال پیدا ہوتا ہے, یہ اعتراض کا درجہ اختیار کرتے ہیں. یہ خطرناک درجہ, جو چوتھا درجہ ہوتا ہے نا, یہ ہے خطرناک. اچھا دین استاد پر صاحب, اچھا وہ میں عرض کرتا ہوں اس کو. اچھا پھر شبہات, یہ باقاعدہ نظریہ بنتا ہے جس کو ایگنوسٹسزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اسکیپٹسزم اور ایگنوسٹسزم کا درجہ اختیار کرتا ہے, اور یہ بالآخر پھر شریک کفر کا درجہ. یہ 6 درجے ہیں. جی حضرت. جی میں کہہ رہا ہوں جیسے اکثر جیسے پڑھتے پڑھتے جیسے میں پریکٹس بھی کرتا ہوں کبھی, تو اس طریقے کے شبہات آتے ہیں کہ شاید میں نہیں پڑھ پاؤں گا عربی, لیکن میں ان شبہات کو وہیں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہاں ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جب شبہات آتے رہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن پھر بھی میں ان کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو ویسے خیر ٹھیک ہے, یہ تو وسوسہ ہے, شبہ نہیں ہے. اس کو وسوسہ کہتے ہیں. غیر اختیاری طور پہ کوئی منفی خیال انسان کے دل میں آ جائے, یہ وسوسہ ہے. اب وسوسہ تو آتا ہی ہے, اور وسوسے کا وہی حل ہے جو آپ نے کیا, اس کی طرف توجہ کا نہ دینا. اس کے بعد اس کی طرف توجہ کا نہ دینا, یہ جو ہے وہ ہے, اس کو جو ہے وہ جی وسوسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا کوئی میں جو عرض مثال کرتا دیجیے کہ کہ اس کا, جی جی میں مثال دینے لگا تھا اس بات کی جی کہ وسوسہ کفر تک انسان کو کیسے پہنچا سکتا ہے. اس کی چند آسان اگزامپلز میں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ انسان نے ایک چیز کا مفروضہ قائم کیا یا سنا اپنی سوسائٹی کے اندر کہ مرد اور عورت برابر ہے. اگر مرد اور عورت برابر ہیں تو عورت کا وراثت میں مرد کے مقابلے میں حصہ آدھا کیوں ہے؟ یہ تو نا انصافی ہے. اب یہ وسوسہ آیا, ایک وسوسہ آیا کہ بھئی اگر مرد اور مرد بھی ایک انسان ہے, عورت بھی ایک انسان ہے, تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک کو 2 حصے مل رہے ہیں, ایک کو 1 حصہ مل رہا ہے. ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے. عورت کی جو دیت ہے وہ آدھی ہے. پھر یہ فرق کیوں ہے؟ تو وسوسہ یہ آیا کہ شاید یہ انصاف نہیں ہے, نہ انصافی ہے. یہ وسوسہ آ گیا. اب اس وسوسے نے تذبذب اور اضطراب کا اختیار کیا. پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ احکامات کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا. تذبذب کا مطلب یہ کہ کیا اس چیز کو مانوں کہ نہ مانوں, اس چیز کو تسلیم کروں کہ نہ کروں. یہ تذبذب پیدا ہو گیا طبیعت کے اندر. اب سوال پیدا ہوا کہ اچھا کیا اس کی وجہ کیا, کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے.
اب لیکن اس کا جو مفروضہ تھا کہ عورت اور مرد برابر ہے، یہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے جو مفروضہ قائم کیا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں جو میں نے مفروضہ قائم کیا یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر خدا بھی آ کر کہے گا نا کہ عورت اور مرد برابر نہیں، تب بھی نہیں مانوں گا. ایک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا جملہ کہ اگر یہاں پہ خدا بھی آ کے کہہ دے گا نا. ایک صاحب 9/11 کے بعد لاہور میں ہی ہوتے ہیں، اسلام کو علل اعلان چھوڑ چکے ہیں، مرتد ہو چکی ہیں. یعنی کہ اور وجہ یہی ہے کہ یہ عورت اور مرد میں جو فرق رکھا گیا. تو یہ میں کوئی تخیلاتی مثال بیان نہیں کر رہا ہوں، کوئی کتابی مثال بیان نہیں کر رہا ہوں، پریکٹیکل آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. اب یہ سوالات سے اعتراض کہ چونکہ مرد اور عورت کو برابر نہیں رکھا گیا تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اعتراض کی شکل اختیار کر لیا. اس کے اندر مساوات نہیں ہے، اس کے اندر عدل نہیں ہے. اور پھر یہی شبہ بن گیا کہ پتہ نہیں اسلام میں تو بعض احکامات ظلم اور زیادتی پہ مبنی ہیں. اور چونکہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ احکامات ایسے ہیں جو بن ہیں، تو بالآخر ایک وقت آیا جس سے اس نے اپنے آپ کو اسلام سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا. میں ایسے مذہب کو نہیں مانتا یا میں ایسے مذہب سے اپنی نسبت نہیں کر سکتا، یہ کفر میں داخل ہو گیا. یہ کچھ آپ کو سمجھ نہیں بات؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے. اسی کو اچھا اسی عورت اور مرد، یہ فیمنزم ہے نا آج کل کا پوری دنیا کے اوپر، وہ پوری دنیا پہ فیمنزم آج اپنی ایک بنیادی. اچھا ہمارے دیندار لوگ بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے، ہم ان مفروضوں کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل اسلام بھی عورت اور مرد کو برابر کرتا ہے. تو اسلام نے عورت انسان ہونے کے اعتبار سے، انسانی جان کے احترام سے برابر ہے، احکامات کے اعتبار سے تو برابر نہیں ہے نا. معاشرتی مقام کے اعتبار سے تو برابری کہاں ہے برابری؟ ہم کہتے ہیں نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی انسانی آزادی. اب یہ انسانی آزادی ہے نا، انسان آزاد ہے. اب ایک مفروضہ قائم کیا، اگر انسان آزاد ہے تو پھر مذہب کے چھوڑنے پہ قتل مرتد کیوں ہے؟ آزاد ہے نا، اٹ از ہز چوائس. کہ وہ کرسچن رہنا چاہتا ہے، وہ ہندو رہنا چاہتا ہے، وہ مسلمان، اٹ از ہز چوائس. آپ اس کو قانون کے ذریعے سے مسلمان رہنے پہ کیسے پابند کر سکتے؟ وسوسہ آ گیا. اب اس ایک وسوسے سے تذبذب، پھر سوال. اب وہ جو بنیاد اس نے قائم کی ہے کہ ہر فرد کو آزادی ہے، وہ اس پہ بات کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو ایک حقیقت سمجھ رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ اعتراض کہ نہیں. یا تو وہ کہے گا کہ یہ ورژن اسلام کا جس نے قتل مرتد کی بات کر رہا ہے، یہ قتل مرتد والا جو ورژن اسلام کا یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کا جو ورژن ہے وہ تو اجازت دیتا ہے آپ اسلام مسلمان رہنا چاہتے ہیں رہیں، نہیں رہنا چاہتے نہ رہیں، جتنی دفعہ آئیں جائیں کریں. وہ کہتے ہیں کہ قتل مرتد کوئی سزا نہیں ہے، وہ نہیں مانتے قتل مرتد کی سزا کو. تو یا تو آپ کیا کریں گے، اسلام کے ورژن کو چینج کریں گے، اپنا ایک نیا ورژن لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی سے شبہات اور کفر کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک ویشیس روڈ میپ ہوتا ہے. اب میں جو اصل بات کر رہا تھا، جی آپ کریں ہاں میں جو اصل امپورٹنٹ بات کر رہا تھا کہ اس چیز کو ازالہ یہ بھی اختیار انسانی ہے. میں نے جیسے کہا کہ سوالات تک غیر اختیاری چیز ہوتی کہ بہت سے سوالات آپ کے اندر پیدا ہو گئے، ان سوالات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، صحیح علم حاصل کرنا ہے، غلط علم اور غلط نتیجے تک پہنچنے سے بچنا، یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. سوالات کو اعتراض کی شکل نہ دیں، یہ آپ کے اس میں ہے، اختیار میں ہوتا ہے. تو بڑے بڑے وسوسے تو صحابہ کرام کو حدیث نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ حضور ایسے وسوسے آتے ہیں دل چاہتا ہے اللہ ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے. وسوسے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. ذاک صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اسی وسوسہ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے
کہ اس کو ازالہ. اچھا ازالے کا کیا ہے؟ دیکھیں یا تو اگر عقلی شبہات ہیں تو اس کو ٹھوس عقلی دلائل پر پرکھا جائے. حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا حضرت کی میں 2 کتابیں بتا دوں، اشرف الجواب اور بوادر النوادر. حضرت نے تو کمال کیا نا، حضرت نے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھولا تھا ان کے اوپر. اسلام اور اقلیات کے نام سے الانتباہات مفیدہ کی اردو شرح بھی ہے. یہ ساری کتابیں تھانوی کی بہت مشکل کتابیں ہیں عام آدمی کے لیے، چونکہ اصطلاحات وغیرہ بہت ہوتی ہے. حضرت کا بہت وہ یعنی اس کو بہت زیادہ وہ کر دیتے تھے عبارت میں نا، اجمال بہت زیادہ ہوتا تھا. اس وجہ سے وہ عام آدمی نہیں سمجھتے کہ ہے بہت. اس میں حضرت نے جواب دیے، بہت سے جوابات دیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اسلام کے کسی ادنا سے ادنا مسئلے پر شبہ پیش کرے، یعنی سارے اگر عقلا دنیا کے اور فلاسفہ اور حکمہ اکٹھے ہو کر اسلام کے کسی ادنا سے ادنا معمولی سے معمولی مسئلے پر کوئی عقلی اعتراض کریں تو یہ عاجز ان کو 5 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہے. یہ عاجز ان کو 5 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہے. حضرت نے فرمایا تو عقل کی بنیاد پر اگر صحیح ٹھوس عقل بنیاد ہے. ایک تو یاد رکھیے گا کہ جتنا ایتھیزم اگنوسٹسزم ہے یہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے. ابھی ایک تازہ مثال بتاتا ہوں آپ کو. ایک لڑکا ہے، بچہ ہے 9th کلاس کا، یہیں پر اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے. اس نے آگے کہا کہ جی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کا پروف کیا ہے. میں نے کہا تم کون سا پروف چاہتے ہو؟ کہ سائنٹیفک پروف دیجیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا قائم رہنا اس بات کے اوپر. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کا آغاز ہوا تھا؟ کہتے ہوا تھا. دنیا سے مراد کائنات کا آغاز، بگ بینگ تھیوری ہے. میں نے کہا اس آغاز سے پہلے کیا تھا؟ اس نے کہا نتھنگ. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو نتھنگ؟ آپ کیسے کہہ سکتے کہ نتھنگ؟ اس بات کا سائنٹیفک پروف کیا آپ کے پاس کہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ایک دم سے خاموش ہو گیا وہ. میں نے کہا آپ کے پاس جب کوئی میٹر نہیں تھا، کوئی انرجی نہیں تھی، کوئی گریوٹی نہیں تھی، کوئی مومنٹم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. دیر واز نتھنگ. انرجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. دیر واز نو لائٹ، نو انرجی، نو مومنٹم، نو گریوٹی، نو میٹر، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ میٹیریل چیز نہیں تھی لیکن کسی چیز نے اس کو انیشیٹ کیا. وہ کیا چیز تھی؟ کہتے وہ تو ہمیں نہیں پتا. میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر انسان کی میٹیریل ورلڈ اینڈ کرتی ہے وہاں انسان کی سائنس دم توڑ جاتی ہے. کہتے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. میں کہا جی جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس وقت میٹر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے نہیں ہوگا. میں نے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ اس کو سائنس کے پیمانے میں کیسے میجر کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ ایک ایسی چیز کو میجر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی سائنٹیفک پیمانے میں آتی ہی نہیں ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، بات ہماری میں آگے چلی اس جائے کو گی. نا ایک انپٹ آپ سے دے رہا تھا بس اس میں کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ اس کو میں یہی بات کہہ رہا تھا جیسے سوالات تک جیسے آپ نے بچوں کا بتایا نا تو اس کو کیٹر کرنا بھی دیکھیں بڑا چیلنج ہو گیا جس طرح آپ نے کیٹر کیا ہے نا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی کیٹرنگ بھی بہت غلط ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے نا جس طرح بہت غلط الحاد ہوتی کے پھیلنے کی وجہ وہ بھی بن رہا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ بھی نہیں مل رہا صحیح نا یعنی ان کو لاجیکل اور جواب جو ہے نا بالکل ان کو جو ہے نا یعنی اگر اللاجیکل سواب آ گیا ایمانیات کے خلاف کسی نے کوئی بات کر دی تو اس کو کیٹر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو وصول نہیں کیا جاتا یعنی اس کو ٹیمپرامنٹ لوز ٹیمپرامنٹ دکھا کے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا جاتا ہے ہاں اس طرح اب آپ نے یہ بات کیٹرنگ آپ یعنی یہ آپ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. آج جی جی کل لوگ اس بات کو آئیں گے. سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس چیز کی آپ دیکھیں نا کہنے کا ایک مقصد یہ ہے صاحب کہ نے بہت ایک صاحب نے مجھے یہ فون کیا تھا کہ میرے بیٹے کے طرح کے سوالات ہیں. میں نے کہا آپ نے جی نا اس جی کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. کہتے پٹائی تو میں کر چکا ہوں. میں نے کہا یا اللہ. اب وہ لیولس کے اندر بچہ بڑا بچہ ہے، ٹین ایجرس کے اندر بچہ ہے، تو کہ جی میں جی پٹائی تو کر چکا ہوں اس کی. میں نے کہا بھائی نہیں جی کرنی پٹائی. یہ بچوں کو جی اچھا روکنا نہیں ہے. میں نمل میں گیا یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے. تب ان کا پہلا سیمسٹر تھا، گریجویشن 3-4 ڈپارٹمنٹس کے بچے تھے. بچے کا مطلب کیا تھے؟ لڑکے اور تھے، اور وہ سارا اچھا خاصا مجمع تھا. اب وہ ان کو جب پتہ چلا کہ یہ قرآن اسٹڈیز کا کورس مفتی صاحب پڑھائیں گے تو کیا ڈر کے بیٹھے ہوتے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب آتے ہی کیا سیکھیں گے، دہاڑیں گے اور کیا ہمارے پہ فتوے لگائیں گے.
میں کہا بیٹا تم لوگ خود 2 سوال کرنا سوال کرو، یہاں سے تمہارے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. تو پھر خیر میں جب ان کو دیے تھوڑی دیر کھل گئے، پھر کبھی مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے سوالات شروع کیے انہوں نے. اور میں ان کے سوال کو ہوتا اچھا کوئی تاریخ کا سوال، کبھی سوال، میں بہت خوش ہوئے. ابھی تک ان کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ سر جو آپ نے پڑھایا تھا نا ایسا ہم نے آج تک نہیں پڑھا. القادری یونیورسٹی گیا، وہاں پر بھی موقع ملا. تو اصل میں ماشاء یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اس وقت نوجوان نسل کے ذہن میں آنے والے سوالات، دیکھیے سوالات خود پیدا نہیں ہوئے، وہ سوالات بھی ہمارے سسٹم نے پیدا کیے ہیں. ہمارا بالکل تعلیمی ایسے ہی. نظام جو ہے اس تعلیمی نظام نے پیدا کیا، ان کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے. ہمارا میڈیا اور جو ان کا ایکسپوجر ہے آج کی دنیا میں اس نے پیدا کیے ہیں. اب اس کو جب پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ان سوالات کو لینا. اچھا اس میں بہت سے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی جو میں وجہ بتا رہا تھا آپ کو، یا تو وہ عقل کی بنیاد پر ہوگا، تو جو آدمی اس کا جواب دے یا انسان کرے اس کو یہ سکھانا. ہمارے پاس بنیادی طور پر جو مدارس میں منطق پڑھائی جاتی تھی، لاجک، اچھا وہ لاجک ہمارے پاس میتھمیٹکس میں ہوتی ہے لیکن وہ رٹے کی حد تک ہوتی ہے. جیسے وین ڈائگرامز ہیں، اب وین ڈائگرام بیسیکلی اٹ از اے لاجک، یہ لاجک ہے، وہ ہمارے پاس رٹواتے ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں سائنس بیسیکلی کہ آپ کسی چیز کے نتیجے پر کیسے پہنچتے ہیں، جو تھیورمز ہیں. اب تھیورمز جو پڑھاتے ہیں آپ، الجبرا ہے، تھیورمز ہے، اٹس پیور لاجک، بیسڈ اپون لاجک، کانکریٹ لاجک پر بیس کرتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ لاجک ان کو نہیں پڑھاتے، ہم کیا کرتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں رٹواتے ہیں. تو رٹوانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر خود جو کریٹیکل جی بالکل انالیسس ایسے ہی کی، ہے. وہ کریٹیکل انالیسس کی جو استعداد ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. تو صرف اڑتے اڑتے چند شبہات ان کی، وہ جو ان کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے اس کو معطل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو ایک تو جو شک کا ازالہ، اچھا یہ میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں آپ کو. جیسے سورۃ الملک ہم پڑھتے ہیں نا، سورۃ الملک کے اندر وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ جب جہنمی جہنم پہنچیں گے، قال لهم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو جہنم کا داروغ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیا کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. اب دیکھیے یہاں پہ کیا کہیں گے، اگر ہم سنتے، یعنی انبیاء کی بات کو صحیح سے سنا ہوتا، ایک بات یعنی دلیل نقلی پہ غور کیا ہوتا، دلیل نقلی پہ ہم نے اس توجہ دی ہوتی، او نعقل، یا ہم نے کیا کیا ہوتا، دیکھیں عقل آ گئی نا، یا ہم نے عقل کو صحیح استعمال کیا تو میں کنہ فی اصحاب السعیر، ہم کبھی دوزخ والوں میں نہ ہوتے. تو دو چیزیں ہیں نا، نسمع اگر ہم نے صحیح سے سنا ہوتا، او نعقل یا ہم نے عقل استعمال کی ہوتی. عقل کا مطلب کہ جو عقل صحیح ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے ہمارے پاس نا بلائنڈ فیتھ کہہ کے ایک عجیب چیز میں ڈال دیا، جو ہے کہ آپ نے سوال اٹھانا ہی نہیں ہے، آپ نے غور جی جی. کرنا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ بہت غلط ترجمہ ہے. ایمان بالغیب کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اٹ از اے بلائنڈ فیتھ، نو اٹ از ناٹ اے بلائنڈ فیتھ بھائی. بلائنڈ فیتھ جی وہ ہوتا ہے جس میں فیتھ تو ہو، لاجک نہ ہو، دلیل نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو، پروف نہ ہو. ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے، پروف ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ یا تو دلیل عقلی ہوگی جو آپ کے سوالات کو صحیح طریقے سے کیٹر کرے گی، دور کرے گی، یا دلیل نقلی ہوگی. انبیاء کی ذات ان کو دیکھو، اس پہ غور کرو، ان کی اخلاقیات کو دیکھو، جو دین لے کر آئے اس کی حکمت، اس کی وزڈم کے اوپر غور کرو. اور تیسری چیز ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سے اشکالات اور شبہات کی وجہ کیا ہے، وہ ماحول کی ظلمت ہے. فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دلوں پر زنگ پڑ گیا. تو وہ جو ایک اس طرح کا میڈیا اور
موبائل پر، نیٹ پر غلیظ قسم کی چیزوں کا مستقل دیکھنا، میوزک، عورتوں کو دیکھنا، مخلوط ماحول، گناہوں والا ماحول، اس کی ظلمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر شیطانی خیالات آتے ہیں۔ آپ اس انسان کو اٹھا کر کچھ عرصے کے لیے پیار محبت سے ایک نورانی ماحول میں لے کر آؤ، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس کے 50 سے 60% سوالات ویسے حل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ عقل ہوتی ہی نہیں ہے، لاجک نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف دل کی ظلمت ہوتی۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ دیکھیے ثم لم یرتابوا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی، پھر وہ شک میں نہیں پڑے۔ تو شک میں نہ پڑنا اور شک کو زائل کرنا اور یقین کو حاصل کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اختیاری ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتے، نہ کریں گے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جسٹ اور گرانٹیڈ لے کر اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے، جس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ بہت سی چیزوں کے اسباب اختیار کرتے ہیں، 100% جو ایمان ہے، یقین ہے، حصول ایمان اور یعنی زوال شک کے اسباب کو ہم اختیار نہیں کرتے، یہ عرض کرنا تھا بس۔ اچھا، وجاہدوا باموال انفسہم فی سبیل اللہ، اس کے آپ نے لے لیا حضرت اسکرین شاٹ میں واپس آ جائیں۔ اچھا، یہ یہ جی اخیرلی والی بات سمجھ نہیں آپ کی کہ اسباب اختیار کرنے سے کیا مراد کہ شک کے سے نکلنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 اچھا اسباب میں نے اچھا اختیار، جی حضرت، استاد صاحب، اس میں ایک سوال اور یہ ہے کہ جی اصل میں کچھ لوگوں کی ایک تربیت ہوتی ہے، مطلب ان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہیں، کہ وہ جی جی سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگوں ٹھیک کی ہے، فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کو ثابت کروانا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اور اس جو کا میں جو ڈفرینس ہے۔ یہاں پہ جو سوال تھا وہ دوسری والی کیٹیگری کا سوال تھا، جو آپ نے بالکل صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ جو یہاں پہ جو پوائنٹ نمبر 3 میں سوال لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ دوسری کیٹیگری کا سوال ہے۔ ہاں، تو کتنی ایسے چیز کو صحیح ایسے لوگوں کا کیا علاج، مطلب ایسے لوگوں کی جو فطرت جو بنی ہے اس کا کیا علاج ہوگا؟ دیکھیے اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا نا کہ ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته۔ تو جب بھی اللہ نے کسی رسول اور نبی کو بھیجا تو نبی کی دعوت اور نبی نے جو تمنا کی کہ لوگ ہدایت پر آئیں، القى الشیطان فی امنیته، شیطان نے نبی کی تمنا کے مقابلے میں روڑے اٹکائے، یعنی لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن حکیم جو دلائل نقلیہ ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، حضور کی سیرت ہے، ان چیزوں پہ غور و فکر، یہ بہت سی چیزوں کا ازالہ یہ کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں ایک چیز کو اب بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ہمارے پاس آتا رہا، وہ درس میں اس کو شوق ہوا، تو کرتے کرتے درمیان میں ایک مسئلے میں جو چوری سے متعلق آیات آئیں تو میں نے اس میں ایک موٹی جو بات تھی وہ اپنے اس میں جیسے ہوتا ہے روٹین میں ہم نے بیان کی، بھائی چور کس کو کہیں گے، چوری کس چیز کو کہیں گے۔ تو ہم نے کہا بھی چور وہ ہے جو بالغ ہو اور عاقل ہو اور کسی ایسی چیز کو چرائے جو قیمتی ہو، جو اس کے پاس بطور امانت کے نہ ہو، جہاں پر اس تک اس کا ایکسیس نہ ہو، وہ چیز محفوظ جگہ پہ رکھی ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، کیونکہ کھانے کی چیزیں کو کوئی چرائے گا تو شبہ ہے کہ بھوکا تھا، بھوک سے مجبور ہو کر جو ہے وہ چرا لیا، تو جب اس طرح چرائے گا تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ لڑکا اتنا وہ ادھر یہیں پہ بھی پڑھتا تھا، یہ کون سا اکاؤنٹنگ کا اسکول ہے گارڈن ٹاؤن کے پاس، ذہن سے نکل گیا بھی، خیر بھی آج کا تو بتا دوں تو اس کے پروفیسر نے اس کو آگے ایک بات کی۔ اب دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ سوالات اعتراض کا ذریعہ کیسے ہوتے، پوری بھری کلاس اس نے خود بتایا کہ ہماری بھری کلاس میں آ کے ہمارے پروفیسر نے کہا
کہ بتاؤ ایک بچہ ہے وہ بھوکا ہے اور وہ کسی کی کچھ کھانے کی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ سارے بچوں نے کہا کہ سر ہم تو نہیں ہاتھ کاٹیں گے. سر دیکھو اسلام تو کہتے ہیں ہاتھ کٹے گا. اب یہ جو اس بندے نے بات کی اور شبہ پیدا کیا، یہ کس چیز کا پروفیسر ہے؟ وہ بجائے اکاؤنٹنگ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا یا کوالیفائڈ ACC ہے جو بھی ہوگا وہ، لیکن اس کی اصل بنیاد جہالت ہے. تو اب یہ کہ ازالہ شک کا ایک طریقہ تو ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دلائل اتارے کس لیے؟ یقین پیدا کرنے کے لیے تو اتارے ہیں. تو ان دلائل کے اوپر غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے نا. تو ہم کیونکہ ٹریڈیشن ہمارا دین ہوتا ہے نا، تو ٹریڈیشن کے بعد ہمارے پاس ایمان تقلیدی ہے. کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ والد صاحب اور امی مسلمان تھی تو ہم بھی مسلمان ہیں. ہم نے تحقیقی ایمان پہ غور نہیں کیا. جو میں بار بار ایک چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان تقلیدی سے نکل کے ایمان تحقیقی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس کا ہمیں مکلف ٹھہرایا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں میری بات واضح ہوئی کہ نہیں ہے. جی حضرت. نہیں واضح ہوئی جی بالکل، جی جزاک اللہ. بالکل واضح ہے الحمدللہ. اچھا یہ چلے جی، یہ ہو گیا. چلے آج ہو گیا. یہ تقریباً آیت ہماری مکمل کر لیتے ہیں. اس میں نا ایک اور چیز تھی وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. اچھا یہ دیکھیے گا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، جہاد کے اوپر کل بات کر لیں گے. ان لوگوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور جان سے. تو آج کل جہاد میں مال کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اور جہاد میں نفس کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ میں نے بتایا تھا. یہاں پہ ہم ایک چیز محذوف نکالیں گے، الصادقون فی دعوی ایمانہم. اس کو میں لکھ دیتا ہوں، اس کو میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. کس چیز میں سچے ہیں؟ فی دعوی ایمانہم. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. فی دعوی ایمانہم، الصادقون فی دعوی ایمانہم، وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. تو دعوی ایمان تو بہت سے لوگ کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو سچے اور پکے مومن ہونے کے لیے دو شرائط ہیں. ایک یہ ہے کہ یقین ہو، دوسرا یہ کہ جہاد ہو. تو جہاد سے کیا مراد ہے وہ کل انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بس کرتے ہیں. یہ مولانا ہمارا کل اس چیز پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیں بالکل یہاں پر آپ نے کہا نا محذوف نکالیں گے، وہ بڑا یعنی کہ جیسے مال کا اور اس کا آگے کل آپ انشاءاللہ اس پر بات روشنی ڈالیں گے جہاد پر. یہ جو جہاد کا جو مفہوم ہے بہت سے لوگ یعنی اس پر اس لفظ کو لے کر بھی بہت ساری چیزوں میں نا یعنی کہ اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کیا ہوتا ہے. اس کا ایگزیکٹ یہاں کیا مراد ہے یہ کل انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی اب پولیو کے خلاف جہاد اس کے اوپر ہی بات کریں گے. جی جی پولیو کے خطرے پلا انشاءاللہ. پلا کے بھی جہاد ہو رہا ہے نا یہاں پہ. تو نعوذ باللہ من جی ذلک، اللہ بچائے. کل بات جی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ جزاک السلام علیکم. اللہ وعلیکم السلام.